الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وسعام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من خاد وقام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والأجمعين أما بعد نحمد ونصلي على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان مبارک کی تیسواں دن ہے اور کل اس رمضان کا جو ہے تحفہ منائے جائیں گے. تو یوم عید کیا ہے اور عید کی فضیلت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش نظر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مدینہ کے رہنے والے دو تہوار نوروز اور مہر جان بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تہواروں کی حقیقت، ریئلٹی و اصلیت دریافت فرمائی اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان دو تہواروں سے بہتر دو تہوار مرحمت فرمائے ہیں، گفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. اس کی عید ہے، ہماری عید. اسلام کی شان یہ ہے کہ وہ دوسری قوموں کی طرح تہوار منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لوگ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائیں، وہ کیا کہتے ہیں نقارے اور شادیانے بجنے لگیں، ڈھول تماشا ہو جائیں، ناچ کر رقص کرنے لگیں، کھیل تماشوں میں لوگ دلچسپی لینے لگے، شراب پینے لگیں اور بے حیائی کے کاموں میں لگ جائیں، فحاشی اور ریائی کے کاموں میں لگ جائیں، بلکہ پوری طرح سے پروقار اور سنجیدہ رہنے کی ترغیب دیتا ہے. ہمارا مذہب اسلام میں جس کی تعلیم دیتا ہے وہ دیکھ لیجیے کیا تعلیم ہے. عید الفطر کے دن شہر کی عیدگاہ میں 2 گانا نماز ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے تاکہ اس خوشی کے موقع پر بھی برادران اسلام اپنے معبود حقیقی وحدہ لا شریک کو نہ بھولیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں، اس کی زندگی کو گزاریں. عید الفطر کی 2 گانا نماز ادا کرنے سے پہلے اس دن کی سب سے اہم بات جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. یہ صدقہ ہر اس مسلمان پر ضروری ہے جو روزے کی معمولی ضرورتوں کے علاوہ زکوٰۃ کے نصاب کا کم سے کم 52 تولہ چاندی یا اتنی رقم کا مالک ہو. اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو. یہ صدقہ فطر اپنے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی دینا واجب ہے. بیوی اور جوان اولاد کو اپنا صدقہ دینا خود دینا چاہیے. عید کی صبح ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا دے دینا چاہیے. یہ ضروری ہے جو آپ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز جانے سے پہلے ادا کر دیں. کسی وجہ سے نہ دیا گیا تو نماز کے فوراً بعد دے دینا چاہیے.
صدقہ فطر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال صدقہ فطر بھی واجب ہوا۔ صدقہ فطر دینے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ضرورت جو ہے مساکین کی اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، نہ کہ صرف اپنی عید منائیں۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزے کے رکھنے میں جو خامیاں رہ جاتی ہے، اسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو اس کی تلافی کے لیے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزہ قبول ہوتا ہے، مقصد میں کامیابی اور موت کے سکرات سے نجات ملتی ہے اور قبر کے عذاب سے خلاصی ملتی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف جو ہیں وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے، سمجھ لیجئے اس چیز کو، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہیں انہیں کو صدقہ فطر دیا جائے گا، جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں انہیں صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے مصارف کی بابت قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ ابن السبیل۔ سورۃ توبہ۔ زکوٰۃ جو ہیں سو وہ حق ہیں مفلسوں کا اور محتاجوں کا۔ کس کا ہے؟ زکوٰۃ جو ہیں حق ہیں مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جانا منظور ہے، اور گردنوں کے چھڑانے اور تاوان بھرنے، اور اللہ کے راستے میں اور راہ کے مسافر کو۔ میں لامانی مبانی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جانا منظور ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھریں، اور اللہ کے راستے میں اور رائے حق کے مسافر کو۔ عید الفطر امت مسلمہ کے لیے انتہائی پرمسرت اور بابرکت موقع ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بندوں کو بہتر انعام اور جو ہے بدلہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر اتر کر گلیوں اور راستوں کے ٹکڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ سب مخلوقات سنتی ہیں، پکارتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف دوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کچھ مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تو میں اس پہ تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے تو تمہاری نازشوں پر ستائی میں کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ ہونے دوں گا۔ بس اب بخشے بخشائیں، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو عید الفطر کے دن اس امت کو ملتا ہے خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم موقع ہے۔ علماء دین و بزرگان دین نے اس کی بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عیدین کی مشروعیت کی حکمت و فوائد کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ ہر ملت کے لیے ایک ایسا مظاہرہ و اجتماع ضروری ہے جس میں اس کے سب ماننے والے جمع ہوں، تاکہ ان کی شان و شوکت اور کثرت تعداد ظاہر ہو، ان کی شان و شوکت کثرت تعداد ظاہر ہوں۔ گویا عیدین کی مشروعیت میں ایک اہم بات یہ پوشیدہ ہے کہ ان سے مسلمانوں کی شان و شوکت اور کثرت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس موقع پر تمام مسلمان شہر اور قصبات کے مخصوص مقامات پر جمع ہوتے ہیں اور دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ جس انداز سے مسلمان اس دن کو گزارتے ہیں، اس سے اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اس طرح کے اظہار سے دوسری قوموں پر اثر پڑتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت اور ان کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں جو شان چاہیے، ہمیں جو وہ کرنا ہے وہ ہمیں ہے، قصبات سے لے کر شہروں میں لے کے ہمیں جمع ہونا ہے، ایک ساتھ یکجا ہونا ہے۔ ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم اپنے سے دور پردیس میں رہنے والے بھائی سے بھی مل کے خوش ہو سکتے ہیں۔ شہنائی بنانا نہیں ہے، شہنائی بجانا نہیں ہے ہمارے پاس، دھوم دھاکہ نہیں ہے، راستوں پر شور غل کرنا نہیں ہے، آتش بازی نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک جگہ یکجا ہونا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم اپنے رب کی حمد بیان کریں، ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اس وحدہ لا شریک کی جس نے ساری کائنات کو، اس زمین کو، اس سارے آسمان کو سب کچھ دینے والا، سب کچھ بنانے والا واحد حقیقی، واحد مالک، واحد خالق ہے۔ اللہ رب العزت کی ربانیت کا جو ہے ہم اس میں خوشی منائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کے روزے نصیب فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں خوشی عطا فرمائیں کہ آج ہم اپنے پچھڑے ہوئے سے بھی مل سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، جو جن کا رشتہ ہمارے کلمے کے ساتھ میں ہے، ان کے ساتھ میں ہماری جو خوشی ہوگی، وہ جو اظہار ہوگا وہ اظہار الگ ہوتا ہے میرے بھائی۔ مسلمانوں کی جو ہے خوشی اسی میں ہے۔ عیدین کی حکمت پر نظر ڈالتے ہوئے مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو شاعر نے انسانی فطرت کی تسکین اور حقیقت کے اعتراف میں مسلمانوں کا تاکید ہے، یکسر دینی و روحانی رنگ میں رنگی ہوئی۔
ارکان اربع کے اندر جو ہے انہوں نے اس طرح سے تحریر فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کو عطا ہونے والی دونوں عیدیں انسانی فطرت کی عکاس ہیں اور روحانی تسکین کا ذریعہ ہے۔ دراصل انسانی فطرت یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے مواقع بھی میسر آتے ہیں انسان کو جس میں قلبی طور پر خوش ہو اور اس کا اظہار کر سکیں۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے انسانی فطرت کے تقاضے کی تکمیل کے لیے اسلام نے مسلمان کو عیدین کا تحفہ عطا کیا، مگر خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور اس کی خوشیاں محض نفسیاتی یا ذہنی تسکین کا ذریعہ بن جائیں، بلکہ اصل ان مواقع پر وہ روح کی تسکین ہے۔ اس لیے ان خوشی کے مواقع پر دوگانہ نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، دیکھ لیجئے کیا عملی کام ہمیں کرنا ہے، اس موقع پر اپنی وقار کو پورے طرح سے ملحوظ رکھیں، جوش میں آنا نہیں ہے، ہوش نہیں کھونا ہے، کسی بھی طرح کی بے حیائی و نامناسب حرکت سے پرہیز کریں۔ آج کل جو بے شرمی کا ماحول چلتا ہے، یوم عیدین ہوتی ہے لیکن ہماری عیدین میں اور دیگر مذاہب کے تہواروں میں فرق نظر نہ ہو، یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بے حیائی کا سامان پیش کرتے ہیں۔ ہمیں وہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے مذہب سے، اپنی تعلیمات سے جو ہیں سامنے والوں کے دل کو جیت کریں، ان کے دل کو قبول کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام کی روحانیت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے۔ فیشن پرستی سے ہمیں سخت منع کیا گیا ہے، کھاوے بازی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہماری عید کی خوشی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ راستے پہ ہم بلکہ جو ہے گھومتے پھرتے ہوئے ہیں، تماشے کرتے ہیں، بے خودگی کرتے ہوئے ہیں، چاہے وہ مردوں کا معاملہ ہو، چاہے خواتین کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، کہ آتش بازی کر رہے ہیں، چلا پکار کر رہے ہیں، دھم دھڑاکا کر رہے ہیں، فوٹو کھینچنے کا کام جاری ہے، بہت ساری چیزیں چلتی ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی ویسا کریں تو ہم بھی ایسے ہی کہلائیں گے۔ جی نہیں، دیکھیے فطرت کا تقاضا الگ چیز ہے، لیکن فطرت کے ساتھ میں اسلام نے جس طریقے سے ہمیں اس خوشی کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے اس کو ادا کرنا ہمیں لازمی ہے۔ یوم عید پر اپنے وقار سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم وہ قوم کے افراد ہیں جو اپنے دین کے لیے قربان نہیں چاہتے، اور غم کے موقع بھی، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دونوں مواقع پہ ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اس قوم کے فرمان ہیں، ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنے دین سے کسی طریقے سے غافل نہیں ہیں، اپنے مذہب سے کسی طریقے غافل نہیں ہیں۔ ہم احکامات خداوندی سے اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہیں ہیں۔ عید کے موقع پر ان افراد کو یاد رکھیے، سب سے امپورٹنٹ سینٹنس آپ کے سامنے کہ ہرگز ہرگز نہ بھولیں۔ اب کس کو نہ بھولنا ہے دیکھ لیے، جو مفلوق الحال ہیں، معذور ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس حالت میں آ چکے ہیں کہ مزدوری میسر نہیں ہے، 2 وقت کی روزی میسر نہیں ہو رہی ہے، پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا اس موقع پر سب سے بڑی خوشی کا موقع یہ ہے۔ ہمیں اپنی خوشی جو ہے ان کے لیے دینا ضروری ہے کہ ہم جب ان کا مدد کریں گے، ان کی تعاون کریں گے، ان کو ہیلپ کریں گے، ان کو کوآپریٹ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہمیں دے گا۔ وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس کو محسوس کرو آپ کہ آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہو، مخلوق حال کی مدد کرتے ہو تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ثواب آپ کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو معذور افراد ہیں، اپاہج ہیں، چل نہیں پاتے، بیچارے نہیں پاتا ہے، سن نہیں پاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ عید مناؤ۔ کیا عید، وہ خوشی جو آپ کو نصیب ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اجر آپ کو عطا کرے گا وہ اللہ ہی دے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عید کا اجر اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس کا اجر میں آپ کو اپنے حساب سے دوں گا. اور یہ اپنی خوشیوں میں شریک کرنا لازمی ہے. آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کیجیے, ان کو دعوت کیجیے, ان کو انوائٹ کیجیے. ان کی مدد کیجیے. جو بھی آپ کے دامے درمے سپنے جو بھی آپ سے مدد ہو سکتی ہے وہ آپ ان کی مدد کریں, تاکہ وہ بھی ملت اسلامیہ کے جو ہے ہماری جو امت ہے, امت مسلمہ ہے, اس کے دیگر افراد کی طرح جو بہت ہی شاد بشاد رہتے ہیں, بہت خوش رہتے ہیں اور ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے سوسائٹی میں, ان کی طرح وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو سکے. ہم نے ایک کیٹیگری بنا کے رکھ دی ہے نا, ایک دم ہائر کیٹیگری کے لوگ ہیں, ان سے ہم ملیں گے, ان سے بیٹھیں گے. پھر ایک سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کا سماج میں ایک الگ سے رتبہ ہے, سوسائٹی میں ایک رتبہ ہے, ہم ان سے عید ملتے ہیں, ہم ان کے ساتھ میں اپنی عید کی خوشی دوبالا کرتے ہیں. جی نہیں, مذہب اسلام میں جو ہے سب کو ایک ساتھ اپنے کو حکم ہے. پہلے ہمیں جو ہے مخلوق الحال کو فوقیت دینی ہوگی, کمزوروں کو, اپائیجوں کو, یتیموں مسکینوں کو ہمیں مدد کرنا ہوگی, ان کے ساتھ اپنی خوشی کو دوبالا کرنا ہوگا. یہ تو وہ ہیں جن کی خوشیاں تو خوشیاں ہی ہوتی ہیں, لیکن وہ جن کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت, ان کی مدد کرنا لازم ہے, ان کے ساتھ میں عید منانا لازم ہے, تاکہ کبھی بھی احساس نہ ہو ان کو کہ ہم اکیلے ہیں یا ہم اس پریشانی میں ہیں. کسی بھی احساس سے کم طریقہ شکار وہ نہ ہو, اس لیے ہمیں پہلے ان کا خیال رکھنا لازم ہے. کیونکہ دیکھ لیجئے, اگر یہ چیز کو ہم پریکٹیکلی فالو کرتے ہیں تو ہمارے درمیان اتحاد قائم ہوگا, ہمارے درمیان محبت قائم ہوگی, ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے مل کے رہیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس قوم کو تباہی نہیں دے گا, کبھی اس قوم کو برباد ہونے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم محتاج ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے غضب کی محتاج نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے اس بات کو کہ اللہ کی رحمت کی ہم کو محتاج اللہ تعالیٰ بنا دے, اللہ کے غضب کا اللہ ہمیں وہ نہ کرے. ہم انتظار نہ کریں کہ اللہ ہم پہ غضب نازل کرے, اللہ ہم پہ رحمت نازل کرے. اس چیز کی دعا کیجیے اللہ سے. اگر ہم اس چیز کو پریکٹیکلی فالو کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں یتیم و مسکینیں جو ہے ان کی مدد کرنا ہے, مخلوق الحال کی مدد کرنا ہے, اور ان کے ساتھ ان خوشی کو دوبالا کرنا ہے, تو آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ آج سے ہم جو عید منائیں گے اس میں سارے اختلافات کو بھول کر کے, ساری خوشی کو بھول کر جو ہے ہم اس چیز کو ٹھیک ہے نہیں, ہمیں سب سے مل کر عید منانی ہے. وہ جو خوشی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا بہترین اجر جو ہے ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عید الفطر کے موقع پر ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے, دلوں کو خلوص سے بھر دے, دلوں کو خلوص سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد, کینہ, بغض کو نکال کر ان کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جگہ یکجا کر دے, اللہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, آمین رب العالمین.